کہ یہ بند میں نے پڑھ لیے اور اب پڑھ رہا ہوں میں میلاد، سرکار کا میلاد اس طرح شاعر نے لکھنے کی کوشش کی. کہتا ہے کہ لوح و قلم بنے تھے نہ تصویر کائنات، آب و ہوا نہ رنگ نہ موسم نہ واقعات، پھل پھول تھے نہ پیڑ نہ کانٹے نہ ڈال پات، جن و ملک نہ انس نہ جامد نہ ذی حیات، برگ و گلے سخن سے بھی پہلے کی بات ہے، تخلیق حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے، محفل نہ تھی نہ شمع نہ پروانہ تھا نہ دودھ، مطرب نہ سوز و ساز نہ نغمہ نہ تھا سرود، بچپن نہ شوخیاں نہ شرارت نہ کھیل کود، نہ ہجر نہ وصال نہ نقصان تھا نہ سود، ساقی نہ بادنوش نہ میٹھی نہ جام تھا، سیاد تھا نہ سید نہ دانا نہ دام تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نور جلوگر کیا اور اسی نور کے صدقے کائنات بنی. کہتا ہے شاعر کہ پیش نگاہ کھلنے لگا مقصد حیات، اللہ نے یہ چاہا کہ ظاہر ہو اس کی ذات، انسان کے عقل و فہم میں آ جائے اتنی بات کہ معبود کیا ہے عبد ہے کیا ہے کائنات، ایک نور خلق کر دیا اپنی صفات کا، آغاز اس طرح سے ہوا کائنات کا. میلاد، سرکار کا میلاد بیان کرتا ہے شاعر کہ آغاز اس طرح سے ہوا کائنات کا، کائنات بن گئی اور پھر ایسا وقت آیا کہ وہ نور کہاں رہا، کب بنا اور کتنا عرصہ رہا، کہاں رہا، یہ بننے والا جانے یا بنانے والا جانے. ہمیں تو اتنا علم ہے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ فرخ تھا لمحہ صبح سعادت کا وقت تھا، ایمان کی گھڑی تھی عبادت کا وقت تھا، ساتھ تھی آگہی کی بصیرت کا وقت تھا، رب صمد کی خاص عنایت کا وقت تھا، تشریف لائے صلی علی عافیت مآب، فاراں کی چوٹیوں سے چھنا نور آفتاب، قدرت نے بند کر دیے تاریکیوں کے باب، جشن طرب منانے لگے ساقی و شہاب، ماحول رقص کرنے لگا جھومنے لگا، جھک کر فلک زمین کا بدن چومنے لگا، جھک کر فلک زمین کا بدن چومنے لگا، اے سرزمین خطہ مکہ تجھے سلام، اے سرزمین خطہ مکہ تجھے سلام، تپتے ہوئے حجاز کے صحرا تجھے سلام، اے ریگزار وادی بطحا تجھے سلام، اے سبز بخت والی حلیمہ تجھے سلام، حلیمہ تجھے سلام، آفاق رشک کرتے ہیں تیرے نصیب پر، کیونکہ نظریں تیری جمی ہے خدا کے حبیب پر، نظریں تیری جمی ہے خدا کے حبیب پر، آج جشن چراغ مناؤ. حضور تشریف لائے، سرکار نے جلوہ گر ہونا منظور فرمایا
اس وقت کی کتھا ہے بادشاہ کہ آج جشن چراغ مناؤ، آج جشن چراغ مناؤ، سرور سرورا آ گئے ہیں، آج جشن چراغ مناؤ، سرور سرورا آ گئے ہیں، آج جشن چراغ مناؤ، سرور سرورا آ گئے ہیں، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، آج گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، رحمت دو جہاں آ گئے ہیں، جان ہر آرزو میں پڑی ہے، پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے، جان ہر آرزو میں پڑی ہے، پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، آج مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، دینے والے یہاں آ گئے ہیں، مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے، دینے والے یہاں آ گئے ہیں، کشتیاں اب لگیں گی کنارے، ہر قدم پر ملیں گے سہارے، کشتیاں اب لگیں گی کنارے، ہر قدم پر ملیں گے سہارے، منتظر جن کے تھے غم کے مارے، منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہرباں آ گئے ہیں، منتظر جن کے تھے غم کے مارے، ہاں وہی مہرباں آ گئے ہیں، آج جشن چراغ مناؤ، سرور سرورا آ گئے، ماشاءاللہ۔ یہ 3-6 پیش کی، اب ایک ناشریف کے چند اشعار جس میں شاہ نے نسبت بیان کی، نسبت ہماری اور آپ کی نسبت، کہتا ہے کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا 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 کچھ نہیں، کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، کہتا ہے شاہ۔ اتنی بڑی محفل دیکھے نا، ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے، محفل کا انعقاد ہوا، اعظم بھائی نے کاوشیں کی، صوفی صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ اہتمام کیا، ہم اور آپ آئے، مقصد و منشا صرف یہی ہے جو اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بیچ دے، یہ ہے مقصد، کہ بیچ دے خود کو نبی کے نام پر،
ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ اور ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ جو ہے منگتا، پانچواں شعر، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں۔ گزشتہ محفل میں میری حاضری ہو جاتی تو اس وقت بھی مجھے یہی کلام پڑھنا تھا جو میں نے پڑھ دیا، جو میں نے پڑھ دیا۔ اگر حاضری ہو جاتی نا سرکار کو مجھے یہی کلام پڑھنا تھا کہ سب انہی کا ہے، ان پہ جو وعدہ، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، انہی کی دین تھی، سب ان کا تکیہ ہوا۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد یہاں کے لیے تو الحمدللہ ایک حد تک انتظام ہو گیا ہے، لیکن ابھی کافی کم باقی ہے، ابھی بہت کام باقی ہے مسجد کا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے خوشی ہے، مجھے خوشی، شکریہ تو میں ادا نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کا بڑا شکریہ کہ آپ اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتے ہیں، شکریہ نہیں، اس کا تو جزا، اس کی جزا آپ لوگوں کو اللہ اس کے محبوب دیں گے، اللہ کے محبوب دیں گے۔ اور یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی پہ، یہ اللہ اس کے محبوب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں نوازا، ہمیں اور آپ کو نوازا، اور الحمدللہ یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے در کے لیے ہم اور آپ کرم کامی سے کوشش کر رہے ہیں۔ اب صاحب میں آنے کے بعد میں کیا خدمت کر سکتا تھا، بہرحال یہ جو نظرانہ آپ مجھے عطا کر رہے ہیں یہ میں مسجد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی مجھے 2-3 کلام اور پڑھنے ہیں، ابھی 2-3 کلام اور پڑھنے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات مزید کچھ تعاون کریں گے تو میں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھ لوں گا۔ بہت شکریہ۔ تو یہ 2 کلام اور سماعت کر لیجیے۔ کہتا ہے شاعر، ایک معروف کلام کے چند اشعار میں پڑھا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ تن من والا جس نے دیکھا، تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، اے مولا ایک
بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا۔ اور ہوگی طلب تیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا۔ پانچواں شعر عام طور پہ میں پڑھا کرتا ہوں تو پانچواں شعر مدحت پاک کی نسبت سے شاعر لکھتے ہیں، لیکن اب میں پڑھ رہا ہوں چوتھا شعر، اور چوتھا شعر غالباً شاعر نے میرے لیے لکھا، میرے لکھا ہوگا اس نے اپنے لیے، میں یہ سمجھا رخسار بھائی کہ اس نے یہ شعر میرے لیے لکھا۔ چوتھا شعر کہتا ہے کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا آلہ کتنا بالا، کتنا آلہ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا، کتنا آلہ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، لے کے چلو اب مجھ کو مدینے، لے کے چلو، لے کے چلو اب مجھ کو مدینے،
لے کے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں کہ یہ منگتا ہے سرکار مدینے والے کا منگتا ہے سرکار مدینے والے کا سب سے اونچی شان مدینے والے کی سب سے اونچی شان مدینے والے کی شان سب سے اونچی پنجابی شاعر کہتا بھی یہ اشعار میں نے رٹے ہوئے ہیں پنجابی شاعر نے حضور کی نعت یوں بیان کرنے کی کوشش کی بزرگوں کا کلام ہے وہ کہتے ہیں کہ اے حدیث چ آیا ہے میلاد اے حدیث چ آیا ہے اے حدیث چ آیا ہے کہ سونے نو پوچھ کے خالق نے بنایا ہے خالق نے بنایا ہے اور کیسے بنایا خالق نے اس سونے کو کیسا بنایا کہ بدلانے چھان کی تھی بدلانے چھان کی تھی بدلانے چھان کی تھی رب دی بھی ہاں ہو گئی جدو سونے نے ہاں کی تھی جدو سونے نے ہاں کی تھی رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈے ٹھار مدینہ ساڈے ٹھار مدینہ روزے جئی چھاں کوئی نہیں روزے جئی چھاں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں ماں کا ذکر کیا چوتھے شعر میں اور پانچویں شعر میں گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں پیر صاحب کہا کہ جیدہ جگ پروانہ ہے جیدہ جگ پروانہ ہے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے حسنین دا نانا ہے اور حسنین کا نانا کی شان کہتے ہیں پیر صاحب کہ کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دی کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دی چپ کرے مہر علی اتھے جانی بول دی اتھے جانی بول دی اتھے جانی بول دی سب سے اونچی شان مدینے والے سب سے اونچی شان مدینے والے کی سب سے بڑا دربار مدینے والے کا سب سے بڑا دربار
والے کا اور اب آخر میں ایک کلام کے چند اشعار، یہ خواجگان کا منظور نظر کلام حضرت بیگم شاہ سباسی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے لیے مجھے کہا گیا اور کہا بھی یہ ہمارے چھوٹے بھیا نے ہے، انہوں نے آتے کہہ دیا تھا کہ بھیا پڑھنا، میں نے کہا بھائی تم نہ بھی کہتے تو یہ کلام مجھے پڑھنا تھا۔ ہاں صوفی صاحب کی خدمت میں جب بھی حاضری ہوتی ہے یہ کلام میں پڑھتا ہوں تو بیگم شاہ صاحب کے اشعار، میں نے پہلے ہی آپ سے دیکھنا حیران کیا کہ یہ جو نظر آنا یہ آج ہم مسجد کے لیے کہ خدمت میں پیش کرنے کی حضرت کی، تو جب سے اعلان کیا آپ تو وہ ڈھیلے پڑ گیا، ابھی آخری کلام میں پڑھ رہا ہوں، میں اسی میں کر لیجیے جو کرنا تھا کہ میرا بھی ذرا بھرم رہ جائے، بہت شکریہ۔ تو یہ آخری کلام میں پڑھ رہا ہوں۔ بیگم شاہ سباسی نے اپنے مرشد کے لیے کہا، کہتے ہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، میں نیواں میرا مرشد اونچا۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ، عارف کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ فرماتے ہیں، اس موقع پر ہم دیکھیں نا، اب مجھے پنجابی زبان پہ عبور نہیں ہے، زیادہ تر اردو ہی پڑھتا ہوں، پہلے تو یہ اشعار میری سمجھ میں بھی نہیں آتے تھے، پھر ناطقہ ساتھیوں نے مہربانی کی مجھے ذرا سمجھاتے رہے، میں ان سے سنتا رہا، اور یہ بہت کڑے وقتوں میں پڑھتا ہوں یہ اشعار، بہت کڑے وقتوں میں۔ اب کڑا وقت کیا ہوتا ہے اور اسے سمجھانے میں پھر کافی وقت لگ جائے گا، اور قاری صاحب کے اندر تشریف لیا ہے مجھے لینے کے لیے، تو یہ اشعار میں پڑھ میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف، پنجابی تو آپ سمجھتے ہیں نا، ظاہر ہے آپ پنجابی نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا، بہرحال پنجابی آپ سمجھتے ہو، اور اردو کے وہ الفاظ جو میں نے ادا کیے تھے وہ بھی آپ سمجھ کے دیکھیں نا۔ اب تو آخری لمحات رہ گئے، جلدی جو اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے آپ لوگ مہربانی کریں، میں نے جب سے اعلان کیا ہے آپ لوگ 2 ٹھنڈے پڑ گئے، آپ لوگ ذرا مہربانی کریں، میں میاں صاحب کے اشعار پڑھا ہوں جلدی اللہ کے گھر کی خدمت۔ دیکھیے یہ ہم اور آپ صرف اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لے کر، اگر کسی کو کوئی الفاظ برے لگے ہو تو میں معذرت کی بھی گنجائش نہیں، اس لیے کہ معذرت تو اس صورت میں کروں نا کہ اب مجھے خطرہ ہو کہ آئندہ نہیں بلائیں گے، تو پہلے کون سا بلائے، تو میرا پہلا پروگرام ہے، اس لیے آپ حضرات ذرا تعاون کریں، اللہ پاک صوفی صاحب قبلہ کی عمر میں برکت فرمائے، آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ کے گھر کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور میں یہ آخری مرتبہ التماس کرتا ہوں، آپ لوگوں نے تعاون کیا تو شکریہ، نہ کریں تو مہربانی۔ میاں صاحب میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے لیے کہتے ہیں کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا،
سنگ لائی صدقے جاوائیں نہ اچیاں تو جنہ نیمیاں نال نبھائی خش خش جنہ قدر نی میرا خش خش جنہ قدر نی میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے کہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جہاں بہت شکریہ بڑی مہربانی میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت کچھ کہہ گیا اور بہت کچھ بول گیا اگر کوئی گستاخی ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ پھر انشاءاللہ جب بھی حضرت صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ جب بھی محفل کا سلسلہ ہو حاضری کے لیے ہو ہم حاضر ہیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آپ کو جزا عطا فرمائے بہت شکریہ الحمدللہ ماشاءاللہ یوسف بھائی بہت ہی اخلاص اور محبت والے نے عرصہ دراز تو اسی طرح میرے قبلہ عالم علیہ رحمت دی بارگاہ دے چاندے سن تو اسی طرح اپنی محبت اور اخلاص پیش کرنے سن تو میرے حضور قبلہ عالم علیہ رحمت دی قبلہ یوسف بھائی دے بہت خوش سن بہت زیادہ خوش سن اور حقیقت ہے کہ ناچیز نے انہوں نے فون تے بس یہی گزارش کی تھی کہ تسی تشریف لائے اور اساں نے جو کچھ انہوں نے محبت یا اپنا نظرانہ اس سینٹر دے واسطے پیش کیتا ہے انہوں نے اپنی اخلاص اور محبت ہے اساں انہوں نے اس سلسلے بالکل نہیں کہا اور پچھلی دفعہ جدو یہ تشریف لیا سن اس وقت ایک جگہ سن مل چکی سی مگر کیونکہ مرمت ہو رہی سی تو انہوں نے جدو سنیا کہ فوراً ہی ناچی نے خیر سی آؤ آئے فوراً آئے اور بہت خوش ہوئے اور اس وقت بھی انہوں نے اپنی کچھ خدمات پیش کی تھی اور میں کہنا کہ یہ انہوں کا ایک بڑا پن ہے کہ جڑا کہ بہت کٹ پایا جانا تو اللہ کریم انہوں ان کی بہت ہی اجر عظیم عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسا انہوں اسی مہینے دی 22 تاریخ میں پھر دعوت دینا ہے وہ بھی غالباً جمعہ والا دن ہوئے گا جمعہ دا دن ہوئے گا انشاءاللہ اور ٹائم بھی یہ ہوئے گا اگر اس وقت تک کسی تھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو انہوں دے واسطے بہت ساری دعاں اللہ کریم انہوں دے یعنی کہ امت دے وچ اور عمل دے وچ اور جو انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام حضور علیہ السلام کی سناخانی دا
قادر نے صبح شام لگے نے اللہ کریم نے درجات بلند ٹھیک بڑی بہترین جی صلاۃ والسلام خدا